اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. آپ دیکھ رہے پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں جن سے ہم سوالات کرتے ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے احوال, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں جن سے ہم اسلام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے, صاحب قرآن کے کیا فرامین ہیں, اور ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل نہیں کر رہے اور کتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے. ناظرین کرام زندگی ہماری گزرتی چلی جا رہی ہے بڑی اسپیڈ کے ساتھ, لیکن ہمارے معاملات, ہمارے حالات, ہماری ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے جی آپ پر نظر ہو گئی, کبھی کوئی کہتا ہے حسد ہو گیا, کبھی کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا, کبھی کوئی کہتا ہے جی بد نظری کا شکار ہے وغیرہ وغیرہ. مختلف لوگ مختلف الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا بالکل جادو بھی یہ حقیقت ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے, ہمیں قرآن کا ورد کرنا چاہیے, ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود و سلام ہم پیش کرتے رہنا چاہیے. دنیا کے اندر اور بھی بڑے معاملات ہیں, بہت سی پریشانیاں ہیں, ہمیں ان ساری پریشانیوں کا حل قرآن سے ملتا ہے. ہمیں ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دامن کو پکڑنا ہوگا, جبھی ہم ان سارے معاملات سے نکلیں گے. علماء کرام کے دامن کو تھامنا ہوگا, علماء کرام کو بٹھا کر ان سے سوالات کرنے ہوں گے. جبھی نور ہدایت پروگرام ہم کرتے ہیں کہ ہم عالم دین کو یہاں بٹھاتے ہیں, کسی بھی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک جگہ عالم دین موجود ہوں گے, ان کا تعارف میں بعد میں کرواؤں گا, لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک سرخواہ موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتی ہیں. میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. میری مراد محترمہ سیدہ بشریٰ شاہ صاحبہ موجود ہیں, آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ. بہت نوازش جی. انشاءاللہ ناظرین باقاعدہ پروگرام کا آغاز نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. میں بشریٰ صاحبہ سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں, اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. کب تلک منتظر ہم رہے یا نبی, آپ خیر البشر وجہ کون و مکان, پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے, تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے, اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجیے, اپنے قدموں میں ہم کو
बुला लीजिए, रंजो आलम से कर दो हमको बरी, खुश्क है दिल की खेती ये कर दो हरी, तशनगी बेकली तेरी की या नबी, राह गुजारों से दिल की हटा दीजिए, राह गुजारों से दिल की हटा दीजिए, कब तलक मुंतज़िर हम रहें या नबी, अपना जलवाए अत्हर दिखा दीजिए, हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए, प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम जी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल फरमाई है सैयदा बुशरा साहिबा ने। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और मज़ीद बरकत अता फरमाए। नबी इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करना दरअसल ये इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, आका की सना खानी दरअसल ये इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, चाहे कोई भी सना खां हुजूर की सना कर रहा हो, उसके लिए हमें जलों को नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ तो तोला जाता है कि किसकी आवाज़ में मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, किसकी आवाज़ में सुर ज़्यादा है। बिल्कुल ये ज़रूरी है, लेकिन ये कंपटीशन की हद तक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नात पढ़ने का शौक़ है, लेकिन वो स्क्रीन पर भी आना चाहते हैं, उनको स्क्रीन पर भी आने का शौक़ है, लेकिन उन्हें मौक़े नहीं मिलते। मौक़े न मिलने की वजह क्या होती है जी? ये सुरीला नहीं है, इसकी आवाज़ में सुर नहीं है, ताल नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, भले उसके दिल में इश्क जितना हो। अब बात रही कि इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो कहीं भी बैठकर हुजूर की नात पढ़े, कहीं पर भी बैठ जाए, अपने बंद कमरे में, कमरे को दरवाजे को लॉक करके उसके बाद नात पढ़ता रहे, इश्क मुस्तफ़ा तो तब भी उजागर होता है। लेकिन कुछ लोग जब देखते हैं कि यार सामने वाले भी चैनल पे जा रहा है, वो भी चैनल पे जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी जाऊँ। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर उस नातख़्वाह को सुने, हर उस नातख़्वाह को नात पढ़ने का मौका दें कि जिसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बसता हो। क्योंकि ये इश्क मुस्तफ़ा ये ऐसी चिंगारी है कि जब ये जिसके दिल में लग जाए तो यकीन जानिए सारी कायनात एक तरफ नज़र आती है। ये इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी एक तरफ नज़र आती है। अच्छा, हमारे साथ जो इस वक्त सनाखा मौजूद हैं जिन्होंने बारगाह रिसालत मआब में नज़राने अक़ीदत पेश फरमाई है, इंशाअल्लाह एक कलाम और भी सुनेंगे, लेकिन इनसे हम जानते हैं कि माशाअल्लाह से ये उन खुशनसीबों में शामिल है। हम लोग जब यहाँ से उम्रा या हज पर जाते हैं तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब उम्रा अदा करके मदीना शरीफ की तरफ हम रवां दवा होते हैं, तो जब मदीना शरीफ सरकार के गुंबद का नज़ारा करते हैं तब जी नहीं भरता। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को देखते हैं तो पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार लें, जी नहीं भरता। तो यकीनन एक जगह वहाँ और भी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। दुनिया में अगर जन्नत जिसने देखनी हो तो वो इस मकाम पर आ जाए, और वो मकाम कौन सा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से लेकर हुजरे तक का जो हिस्सा है, जिसे हम कहा करते हैं रियाजुल जन्ना, जिसे हम मिंबर रसूल तक, हुजरे रसूल से मिंबर रसूल तक का जो टुकड़ा है, इसे हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। और रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है कि जिसने वहाँ 2 नवाफिल अदा कर लिए, गोया उसने जन्नत में नफिल अदा कर लिए। हर मुसलमान
کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہم بھی جائیں. میں جاتا ہوں میری بھی خواہش ہوتی ہے, آپ جائیں گے آپ جاتے ہیں آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے. کبھی موقع ملتا ہے کبھی موقع نہیں ملتا. جب موقع مل جائے تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہاں سے آپ نوافل ادا کر باہر آتے ہیں نا تو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جنت میں نوافل ادا کر کے آ گئے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ موقع مل جائے. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں بار بار سب کو یہ موقع ملتا رہے. اللہ رب العزت نے سیدہ بشریٰ صاحبہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سیدہ بشریٰ صاحبہ ریاض الجنہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں جب یہ وہاں تشریف لے کر جاتی ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا, میرے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے, ہمارے تمام ناظرین کے لیے, جب بھی وہاں جائیں لازمی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں, دعا کرتی رہا کریں. میں سیدہ بشریٰ صاحبہ سے جاننا چاہوں گا محترمہ, جب آپ ریاض الجنہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں, میں جاتا ہوں ناظرین جاتے ہیں وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ وہاں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں. جی الحمدللہ. کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ وہاں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں؟ ڈیوٹی انجام دینا تو ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن میں تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی آوازوں میں سر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. مجھے نعت شریف پڑھنے کا بچپن سے شوق ہے, اہل سعادات ہوں الحمدللہ, علیہ رسول کی اولاد ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ میری وہ وائز نہیں ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھنے بھی جایا کرتی تھی تو اکثر کچھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ نا یہ مطلب پسند نہیں آئی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نا مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے مطلب آقا میں تو آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں اور میری وائس لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آئی. تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک پروگرام اٹینڈ مطلب کرنا تھا مجھے, وہ بھی محفل تھی, محفل رب النور کی محفل تھی بہت بڑی, اس میں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار لوگ تھے اور وہاں ایک عمرے کی قرآن دازی رکھی. جس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک قرآن دازی رکھی ہے تو مجھے ایک دم سے میرے دل میں یہ جواب آتا ہے کہ بشریٰ یہ عمرے کا ٹکٹ آپ کا ہے. تو میں ایک دم پریشان ہو کر دیکھتی ہوں کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے, مجھے یہ جواب کس نے دیا ہے, اور وہ 1 سپٹمبر کا دن تھا. تو میں نے اس دن سے نماز تہجد ادا کرنا شروع کری. الحمدللہ میں نماز تو پڑھتی ہوں 5 وقت کی, مگر اس دن سے میں نے مطلب نماز تہجد ادا کرنا شروع کی. پھر میرا شوق اتنا بڑھتا چلے گیا کہ مجھے 1 اکتوبر کو جانا تھا ریاض مطلب وہاں پر, تو مدینے کی قرآن دازی تھی. تو میں اتفاق ایسا تھا کہ میں جتنی بھی محفلوں میں جاتی ہوں وہاں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی نا پروگرام میں میری کوئی ریلیٹیو جائیں, مگر وہ واحد پروگرام تھا کہ اس میں سب کی میں نے ایک اپنی پوری فیملی ممبرس کی NIC لی اور اس میں جمع کرا دی. تو سب مجھے دیکھ رہے, سب کہہ رہے بشریٰ تمہارا نکلے گا. میں کہہ رہی ہوں مجھے پتہ ہے میرا نکلے گا, اگر میرا نہیں نکلتا تو میرے امی کا ابو کا کسی کا بھی یہ انعام ہو جائے. پھر ایسا ہوا کہ ہم اس محفل میں گئے, نماز تہجد کا ہی ٹائم ہو رہا تھا اور وہاں پہ قرآن دازی اسٹارٹ ہوئی. جب جیسے ہی قرآن دازی مطلب اسٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے میرے شوہر کا نام آیا. جب میرے شوہر کا نام آیا تو وہ وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ نا ہم اس چیز کو کینسل کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بس جسٹ 5 منٹ میں میرے ہسبینڈ یہاں آ جائیں گے. تو لوگوں سے انہوں نے کہا, جتنے بھی وہاں ناظرین تھے کہ ایسا کرنا چاہیے, تو لوگوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی, جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ٹکٹ اس کا نہیں ہے. پھر بس ان کا یہ کہنا تھا, میرے آنسو بہت زیادہ مطلب میں رونا شروع ہو گئی. تو میرے فیملی ممبر مجھے سنبھالے اور میں اسٹیج کے پاس سے نہیں ہٹی کہ یہ ٹکٹ تو میرا ہے, میرا نام لکھا ہوا, یہ تو مجھے آقا نے کہا تھا کہ بشریٰ یہ ٹکٹ تو آپ کا ہے, تو یہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. اس طرح 4 نام اور لیے گئے. پھر کسی کا نمبر میچ نہیں ہوا, کسی کا کچھ نہیں ہوا, مگر جو 5واں نام نکلا ہے نا تو وہ بس یوں کر کے NIC دیکھتے ہیں, وہ مجھے دیکھتے, پھر NIC دیکھتے, پھر کہتے ہیں یہ تو سیدہ بشریٰ شاہ کا نام ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ حضور جس کو چاہے نا تو اس کو ہی بلاتے ہیں, اس کو ہی نوازتے ہیں. وہ دراصل آپ کی یہ ڈیوٹی جو ریاض الجنہ میں لگی ہوئی ہے, یہ سلسلہ آپ کا جڑنا تھا اور اسی طرح جڑنا تھا. پھر جب میں وہاں گئی ہوں مجھے ایسی وہاں پر زیارتیں نصیب ہوئی ہیں جو میرے موبائل میں بھی ریکارڈس ہیں, جو میں نے لوگوں کو دکھائے تھے, لوگوں کو بلیو نہیں ہوا. پھر ایسا کچھ ہوا کہ میرے کچھ جاننے والے لوگ تھے, تو میں وہاں یہ کہہ کر رہتی حضور سے کہ آقا میں یہاں سے جا رہی ہوں مگر مجھے پھر جلدی بلائے گا, میں آپ کو سلام کر کے جا رہی ہوں, مجھے جواب آپ عطا فرمائیں گے. جب میں یہاں واپسی آتی ہوں تو تقریباً 1 سال میرا گزرا, اور اس 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی میری وہاں ڈیوٹی لگ گئی. اور ابھی 5 نومبر لاسٹ ایئر کا جو 5 نومبر تھی میری فلائٹ تھی, اور تب سے ہی میں نے وہاں پہ الحمدللہ ڈیوٹی سر انجام کی. پھر ابھی میں اپنی فیملی سے دوبارہ ملنے کے لیے آئی, پھر انشاءاللہ اب دوبارہ یہ ہے کہ میرا جانا ہے. اور وہاں کی جو آپ نے پوچھا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ کیفیت وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو وہاں جائے, کیونکہ کہنے اور سننے کو تو بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا بھی سکتی ہوں
جی جی بالکل. اور آپ سن بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں نا, آپ کو وہ سرور نہیں آئے گا. ایسے ہی. اور کچھ ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ نا میں چلتے چلتے جاتی تھی, کسی بھی پلر کے پاس جا کر کھڑی ہو کر, نعت کا شوق ہی مجھے, میں نعت پڑھ رہی ہوتی تھی, تو بہت ساری عورتیں جو سجدے میں ہوتا تھا وہ سر اٹھا کر دیکھتی, اور ایسے دیکھتی مجھے جیسے, اور کتنی عورتوں نے کہا کہ ہم ابھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آقا ہمیں نعت سننی ہے مگر ہمیں آتی ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو آپ ایسا ہے کہ آپ کو آقا نے یہاں بھیجا ہے اور آپ یہاں نعت پڑھتی بھی آئیں, اور ڈائریکٹ میرے پاس آ کر رک کر آپ نے نعت شریف پڑھنا شروع کری. تو بہت سارے وہاں ایسے معجزے ہوتے ہیں, سب کے لیے ہی ہوتے ہوں گے یقیناً. بے شک بے شک. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اپنے معجزات بیان کرنا شروع کروں تو شاید ہی لوگوں کو بلیو نہ جو ہو. معجزات آپ نے دیکھے, جو کرامتیں آپ نے دیکھی, ظاہر ہے مدینہ شریف میں اگر کسی کو بھوک لگی ہو, کہا جاتا ہے جتنی دور ہو بھوک لگی ہوگی آپ, یہ تو میں نے بھی یہ تو آزمایا ہے, بالکل ایک دفعہ ریئل نہیں ہے. 8-10 دفعہ آزمایا, میرے والد نے آزمایا. بہت سے دوست احباب جب آتے ہیں کہتے ہیں یار بھوک لگی تھی, کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا, کوئی بسکٹ لے کر آ گیا, کوئی البیگ لے کر آ گیا, اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. یقیناً آپ تو وہاں, آپ تو اس جگہ پر موجود ہوتی ہیں جہاں 70,000 ملائکہ صبح, 70,000 شام, جو ایک مرتبہ آئے قیامت تک ان کا پھر نمبر نہیں آتا. لوگ وہاں تڑپتے ہیں, ترستے ہیں, آپ تو اندر موجود ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا یقیناً آپ جب وہاں بارگاہ رسالت میں موجود ہوتی ہیں, میں چاہوں گا کوئی ایک ایسی ہمیں بات بتائیں مختصر سے وقت کے اندر جو یادگار ہو, جو آج تک آپ نے کسی سے خصوصاً شیئر نہ کی ہو. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو وہ بات کہ جو آپ نے باقاعدہ جو ہے نا فیل کیا ہو ریاض الجنہ کے اندر, پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس وہاں پر بہت مختصر سے ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے جس اتنے ٹائم کے لیے آپ کو یہ ٹائم دیا, آپ نے نوافل ادا کریں اور جائیں, 15 منٹ کے اندر. اور بس یہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, جس کی جتنی حاجت ہوتی ہے اتنی, جس کو جتنی توفیق ہو جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے خاص طور پر وہاں جب میں گئی تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر, گارڈز پر جو وہاں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, ان کی نگاہوں پر شاید پردے ڈال دیے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹائم 60 رکعت نماز نفل ادا کی, ایک ٹائم میں نے 40 دفعہ نفل ادا کی, ایک ٹائم میں نے 24 سے 22 دفعہ ادا کی, اور ایک دفعہ میں نے 12 سے 14 ادا کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے, مگر وہاں میں نوافل پہ نوافل ادا کیے جا رہی ہوں, اور پھر میں اپنی مرضی سے نکلتی ہوں وہاں سے. اور اس ٹائم ریاض الجنہ میں کوئی موجود نہیں تھا, اور جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے وہ سب جا چکے تھے, لہٰذا صرف وہاں ایک میں موجود تھی جو میں نوافل ادا کر رہی تھی, ورنہ وہاں آپ کو 10 سے 12 منٹ میں اٹھا دیا جاتا ہے. اچھا معذرت, تتا کلامی جو وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے نوافل کا؟ نہیں, میں جب عمرے پہ گئی تھی. اچھا جب عمرے پر, جی جی وہی بتا رہا ہوں, آپ کے ایک سلسلہ بننے کے لیے سرکار آپ کے ایک سلسلہ بنا رہے تھے, یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ اور بھی پاکستانی لیڈیز؟ نہیں, پاکستانی اور خاص کر کے کراچی کی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی الاؤ نہیں ہے, کیونکہ ان کے بہت مزاج ہوتے ہیں, بہت زیادہ نخرے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بہت تنگ کرتی ہیں. یہ بات کہنے سے تو ہماری لیڈیز ناراض ہوں گی جو آپ نے کہی. نہیں, میں ناراض نہیں, نہیں, وہاں نخرے نہیں. اصل میں ابھی بھی کتنی ساری لیڈیز ہیں جو گئی ہیں, ان میں سے تقریباً 12 سے 15 لیڈیز جو تھیں وہ کراچی کی تھیں. اچھا. اور انہوں نے اتنا زیادہ وہاں پر تنگ کیا ہے کہ ان کو واپسی پاکستان بھیج دیا گیا. تو جی, اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں یہ ویزے آتے بھی نہیں ہیں. آپ کسی بھی, آپ ماشاء اللہ سے آپ کو ورک ہوگا عمرہ وغیرہ کا, اگر کبھی آپ معلوم کریں تو کراچی میں آتے ہی نہیں ہیں خادمین کے ویزے آتے ہی صرف ملتان میں اور لاہور وغیرہ میں. تو بہت ساری چیزیں اگر ہم مطلب اس چیز کو فیس کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے لے کر آئیں تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اب یہ اسکرین پر بیٹھ کر یہ بات کہنا کہ کراچی والوں کے نخرے ہوتے ہیں, کہ میں خود بھی کراچی کی ہوں, لیکن مین چیز ہے نا وہ ہوتی ہے صرف اور عشق نبوی. اچھا ماشاء اللہ, بالکل جی. اچھا, اس بات کو کنٹینیو کرتے کرتے میں چاہوں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں, آپ کی آواز ہو اور ہم گنبد خضرا کے نظارے کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سری میں فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائے, اور تیرا دیدار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ
رہ جائے اور تیرا دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. ماشاءاللہ سمیرہ بشرا صاحبہ، کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت ادائیگی ہے. میں بھی چاہوں گا کہ اس میں بھی ایڈ کر لوں تاکہ میرا بھی نام بارگاہ رسالت میں لکھ دیا جائے، کیونکہ بات مدینہ شریف کی ہو رہی ہے. ناظرین، قرآن کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں کلام پیش کروں گا، اسی کے ساتھ قرآن کا اختتام ہو جائے گا. آپ سب سے گزارش، پہلے تو میں بشرا صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں. یقیناً آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ بارگاہ رسالت مقام میں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں. اللہ پاک آپ کو تا عمر وہیں پر یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کی سعادت نصیب فرماتا ہے، اور آپ ہمارے لیے وہاں سلام پیش کرتی رہیں، ہمارے لیے دعا کرتی رہیں. اللہ پاک جتنے ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، مجھ سمیت جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے ایڈیٹرس ہیں، سب کو بار بار بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، قرآن کا اختتام کی جانب اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی. وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے. وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. سبحان اللہ.